جی جی آپ میں نے کہا شروع کرنے سے پہلے بعد میں آپ بھی غصہ کرو گے. نہیں میں غصہ نہیں کروں گا سر آپ کے آگے. چیئرمین صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بہت ہی تکلیف دہ کرب سے ہم گزر رہے ہیں کہ کل جو ہمارے معصوم بچوں کے اوپر انڈیا نے ایک پھر کمزور اور گھٹیا اور تھرڈ کلاس سافٹ ٹارگٹ کے تحت ان پہ حملہ کیا. اس سے پہلے بھی اس وار کو شروع کرنے سے پہلے بھی انہوں نے یہی کام سافٹ ٹارگٹ کے تحت سویلینز پہ کیا. اور میں فخر سے اور ذمہ داری سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سپہ سالار ہمارے فیلڈ مارشل نے ہدایت کی تھی, رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی انڈین سول ٹارگٹ لاک نہ کیے جائیں, اور ہم نے پھر ان کو گھس کے پھٹ کے مارا اور ان کے 258 فوجیوں کو عبرتناک موت کے گھاٹ اتار دیا. ہم امن پسند قوم ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی جنگ ہو, لیکن مسلط کی گئی اور ابھی بھی یہ غنڈہ گردی اور بدماشی جو کر رہے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ, یہ بچوں کی لاشیں, ان بچوں کی شہادتیں ہم ایسے نہیں جانے دیں گے, چاہے وہ اپنے پروکسیز کے تحت کریں چاہے وہ خود کریں. اب سوال یہ ہے چیئرمین صاحب کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے, اس حکومت نے کیا کرنا ہے. جہاں یہ کریڈٹ پوری فوج کا ہے وار جیتنے کا, ساری فورسز کا ہے, سپہ سالار کا ہے, اس میں 25 کروڑ لوگوں کی لبیک شاباش قدم کے ساتھ قدم کھڑے ہونا اور سیاسی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ساتھ دینے کے بعد یہ امپیکٹفل جنگ ہم نے جیتی ہے. یہ جنگ ہم نے صرف انڈیا سے نہیں جیتی, ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اندر کشمیر کا مدعا, فائنینشیل فرنٹ, بارڈر فرنٹ, ٹیررزم فرنٹ, وار فرنٹ, سارے فرنٹ جیتے ہیں اور تمام فورسز کی قوت کے ساتھ ہم نے جیتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے چیئرمین صاحب, ہمیں چیئرمین صاحب اب یہ کرنا ہے, ہماری کلیکٹیو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو, جہاں اتنا بڑا کریڈٹ ہماری قوم کو ملا ہے, ایک جھنڈا, ایک قوم, ایک پاکستان, ایک فوج, ایک حکومت, ایک اپوزیشن, جب سب ایک جھنڈے کے تلے کھڑے ہو گئے ہیں, صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے 2-3 کام اس پارلیمنٹ کے تحت 25 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کرنے ہیں. نمبر 1, گورنمنٹ کے پاس اب ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ بڑا دل کرے, کیونکہ کریڈٹ ان کو بھی اپنے اس ٹینیور میں ملا ہے, اور اس کریڈٹ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن کو وہ ویلکم کرے, ان کو آن بورڈ لے, اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کو ہم سیٹ اسائڈ کریں تاکہ امپیکٹفلی ہم کریں. اب دوسری چیز کیا ہے چیئرمین صاحب جو بہت ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا. اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے, اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے. اگر ڈیولپمنٹ کر دی اور ڈیفنس کمزور رہا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور یاد رکھیں سر کہ یہ کم وسائل کے اندر اس فوج نے مارکا مارا ہے. اس سپہ سالار کو ہم نے ریوارڈ کے اندر فیلڈ مارشل تاحیات کا ریوارڈ بھی دے دیا ہے. آج شام کو ان بدغنڈوں کے خلاف, ان دہشت گردوں کے خلاف ہم وہ سوٹی بھی نہیں دینے والے ہیں جو فیلڈ مارشل کی ہے. لیکن ہمیں ڈیفنس بجٹ سر بڑھانا پڑے گا. اب ہمیں فوج کی تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا پڑے گا, انسینٹیوز بڑھانے پڑیں گے, اپنے شاہی خرچے روکنے پڑیں گے, ڈیولپمنٹ پلانز روکنے پڑیں گے, اور اس میں ہم سب کو کلیکٹیولی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اپوزیشن کے بغیر, حکومت کے بغیر, تمام الائی پارٹیز کے بغیر نہیں ہو سکتا. دل بڑا کرنا پڑے گا, کیونکہ سر جہاں ہمارے پاس زمینی دفاع ہے کہ ہم جیسے مینا کو غلیل سے مارتے ہیں, وہاں زمین پہ بھی ہم مار رہے ہیں, ہوا میں بھی مار رہے ہیں, سمندر میں بھی مار رہے ہیں. لیکن کیونکہ اب سوال یہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان کو یہ پتہ چل گیا ہے, جو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ ہماری قوت, ہماری طاقت, ہماری اسٹریٹجی کتنی مضبوط ہے, وہ ہمیں کمزور ملک سمجھ کر آگے بڑھے تھے, اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا. 1:6 کے ریشو سے مارا ہے, 1:10 کے ریشو سے مارا ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. اب چیئرمین صاحب یہ طاقت ہم وضع کر چکے ہیں ہندوستان کے آگے, اور ہندوستان کے پاس اپنے وسائل زیادہ ہیں, تو ہمیں ہندوستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اپنی اسٹریٹجی کو اور مستحکم کرنے کے لیے, اور تگڑا کرنے کے لیے, اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے
ایک تو جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کے اندر میں پیسہ ڈالنا پڑے گا, پھر جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اب یہ جنگ اسی طرح ٹک ٹک ہمیں لے کے چلے گی, کمزور ہے, گھٹیا ہے, جو ہمارا دشمن ہے اس کا کوئی رستہ تو ہے نہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ان کے اندر بھی گھسیں گے, ان ٹیررسٹ کو پکڑ کے ماریں گے, جو ان کے پیچھے ان کو بھی پکڑ کے ماریں گے. سیز فائر کا ہم ابھی تک بھرپور دفاع کر رہے ہیں, لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں, ہماری اسٹرینتھ ہے. میں چیئرمین صاحب ختم کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی بدولت, حکومت کی بدولت, اپوزیشن کی بدولت, پاکستان کی بدولت ہمارا ایمفیسس اب صرف ایک چیز کے اوپر آتی ہے کہ ہم اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھائیں, اس کو اسٹرینتھن کریں اور اس وار کو منطقی انجام تو پہنچائیں, اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کی بات کریں. اور جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کے اندر ہم اپنے سارے شواہد, سارے ثبوت سامنے رکھیں, کاؤنٹر انویسٹیگیشن کی بات کریں, نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بات کریں. بلاول صاحب جا رہے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ جا رہے ہیں, اپوزیشن کو بھی اس میں شامل کر لیں. اپوزیشن کو نہیں شامل کر سکتے, کانفیڈنس میں لیں, آگے بڑھیں. اگر ہم نے اس ڈیفنس کے اندر ذرا بھی کوتاہی کی اور اپنے پولیٹیکل ڈفرینس کی وجہ سے ہم میں یونٹی نہیں ہوئی, تو جو جنگ آپ نے جیتی ہے اس کا فورسفل امپیکٹ آپ آگے نہیں دے سکیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتانا چاہتا ہوں سر کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں, ہم سب ایک جاں ہیں, یکجاں ہیں, ہم ساتھ ہیں, یونائٹڈ ہیں, یونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک فلیگ کے نیچے ہیں, ایک قوم ہے, ایک پاکستان ہے, اور 25 کروڑ لوگوں کی لبیک اور زبردست وطن کی حفاظت کرنے والی فوج جو اللہ اکبر کے نعرے پہ کھڑی ہے, جن کو ہم رمضان میں ایک سپاہی کو 2000 روپے دیتے ہیں کہ وہ اس میں اپنی سحری, افطاری اور رات کا کھانا کھائے, اور اگر اس کے صرف 4 بچے ہیں یا 4 کی فیملی ہے تو 11 روپے کے حساب سے ہم ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں, اور ان سے کہہ رہے ہیں اس کے بدلے میں خون دو, اور وہ اس 11 روپے کے بدلے میں دبا دب خون دے رہے ہیں, اور جیت کے بھی لا کے دے رہے ہیں, پاکستان کو کھڑا بھی کر رہے ہیں, جھنڈے کو بھی لہرا رہے ہیں, فخر سے سر کو بھی اونچا کر رہے ہیں. تو سر پلیز اب ہماری ایمفیسس اور ساری جو بحث ہے وہ اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم اس بجٹ سے کب ہم تنخواہیں بڑھائیں گے, کب انسینٹیو پروگرامز دیں گے, اور ڈیفنس کے بجٹ کو دگنا تگنا کیسے کریں گے, اور کس طرح فورسفلی, امپیکٹفلی ہم اس وار کو آگے فرنٹ پہ جا کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جیتیں گے. بہت شکریہ آپ کا.